اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیوں، یہ سورۃ قدر 97 نمبر یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح کھلے طور پر نزول قرآن جناب خاتم الانبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے وقت کئی چیزوں کا بیک وقت ہمیں علم دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو آج تک علمی دنیا میں ظاہر نہیں کی گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلہ رات کو تو کہا جاتا ہے، لیکن لیلہ جیسے یوم قرآن میں آیا ہے کہ 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، 10,000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50,000 سال کا بھی ایک دن ہوتا ہے۔ تو وہ 1000 سال کا دن، 10,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن بغیر راتوں کے نہیں ہوتا۔ ان اتنے ہزاروں سالوں کو بھی ایک دن کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح بعین ہی لیلۃ القدر بھی 1000 سال کی ہو سکتی ہے، 10,000 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 50,000 سال کا بھی ہو سکتی ہے۔ مانا یہ لیلہ پیریڈ ہے، یہ عرصہ ہے، یہ 12 گھنٹے والی رات نہیں ہے۔ اسی عرصے میں، اسی پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یہ عرصہ ہے۔ اس عرصے کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیسری آیت میں سمجھایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 ماہ کا عرصہ ہے، وہ خیر من الف شہر۔ خیر اس حوالے سے بتایا کہ اے نبی، جو تیری عمر اب کے بعد، نبوت ملنے کے بعد جو تیری عمر ہے، اس سے یہ قرآن کے ملنے کے ساتھ، نبوت ملنے کے ساتھ نبوت کا پیریڈ بغیر نبوت وال سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر کی یہ معنی بنتی ہے، جو کسی نے آج تک کھولی نہیں، ظاہر نہیں کی یا سمجھی نہیں۔ کیوں نہیں کیا میں اس پر کچھ نہیں بول سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت والے عرصے کی عمر بتا رہا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ عمر کیوں بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ سارے نبیوں کو ایک مقرر میعاد دی گئی ہے، مقرر عرصہ دیا گیا ہے کہ تم اس عرصے میں میری یہ ڈیوٹی کرو۔ تو جب سارے رسولوں کے لیے یہ اصول اللہ نے بتا دیا، قرآن میں بتا دیا، تو ہمارے نبی کا جو عرصہ نبوت ہے، جو پیریڈ ہے نبوت کا، وہ تو مہینوں کی شکل میں بتا دیا، اور نبیوں کا مطلق بتایا گیا کہ سب کو ایک وقت مقرر دیا گیا ہے، اجل دیا گیا ہے۔ اجل مقرر وقت کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے لیے وہ اجل جو ہے، وہ وقت جو ہے بتایا کہ 1000 شہر ہے، 1000 ماہ ہے۔ جو اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے نبی کے نبوت ملنے کا بعد وفات تک کا عرصہ جو ہے، 1000 ماہ سے مراد 83 سال 4 مہینہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو جو نبوت سے پہلے جو 40 سال ہوتے ہیں بغیر نبوت والے، وہ 83 سال 4 ماہ سے ملائیں گے تو 123 سال 4 ماہ بن جائے گی۔ یہ ساری باتیں اب تک علمی دنیا میں اسی انداز سے کہیں بھی کسی نے بھی ظاہر نہیں کی۔
اب اس سے آگے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ تیری نبوت کا پیریڈ 1000 ماہ، تیری نبوت کا عرصہ 83 سال 4 مہینہ ہے، اس کا ثبوت خود قرآن دیتا ہے۔ جو میں نے مانا کی گویا وہ خود قرآن سے ہی مانا کی میں نے، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ آیت بہت بڑی غور طلب ہے جو ہماری دعویٰ کے ثبوت میں پیش ہے، وہ کہ اسی عرصے میں ملائکہ اور روح نازل ہوں گے۔ ملائکہ کا نزول، روح کا نزول، روح قرآن کو اللہ نے کہا ہے، یہ اسی عرصے میں نازل ہوتے رہیں گے۔ 1000 ماہ میں تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے رہیں گے ملائکہ اور روح، مانا روح کی معنی ہے قرآن۔ اب کوئی کہے کہ روح کی معنی قرآن ہے تو یہ قرآن سے ثبوت دیا جائے۔ قرآن حکیم نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 2 میں بتایا ہے، تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، نازل ہوتے ہیں ملائکہ روح بامرہ۔ امر کا لفظ جو ہے یہ قانون کے معنی میں ہے، قانون کا نزول۔ یہ طے ہے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے، تو وہ قانون کا لفظ سورۃ قدر میں بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ من کل امر سورۃ قدر میں بھی ہوا تو سورۃ نحل میں بھی ہوا۔ یہ جب قانون کی بات کی گئی کہ وہ نازل ہوتا رہے گا 1000 ماہ، روح بھی نازل ہوتا رہے گا 1000 ماہ۔ اگر ہم روایات کے علم میں جو عمر رسول یا رسالت کی عمر 23 سال بتائی گئی ہے، اگر اس کو درست تسلیم کریں تو یہ نزول روح، نزول قرآن 23 سال کے بعد بھی تو چلتا رہتا ہے 1000 ماہ میں۔ نبی اگر فوت ہو جاتے ہیں تو بتایا جائے کہ وہ قرآن کا نزول کس کے اوپر ہوا، وفات نبی کے بعد کس کے اوپر وہ روح نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روح کا نزول، قرآن کا نزول، یہ کل عرصہ جو ہے 1000 ماہ 83 سال اور 4 مہینے، یہ نبوت کا پیریڈ ہے، جو کہ انہوں نے بعد فتح مکہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں لکھی ہے، وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ 60 سال عمر کے گویا کہ علم روایات والے چوری کر گئے ہیں۔ 60 سال ملائیں گے تو وفات کا سال بنے گا 71 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 71 ہجری تک زندہ رہے ہیں، 71 ہجری تک قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اب 71 ہجری اور 11 ہجری کے بیچ میں جتنے بھی واقعات علم روایات نے نقل کیے ہیں، بتائے ہیں، تاریخ بنائی ہے، وہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور کیا سے کیا ہو گیا اس کا ذمہ دار قرآن نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تم جواب دار ہوگے جو تم زندہ نبی کو 11 ہجری میں وفات دیتے ہو اور 71 ہجری تک کے جھوٹے قصے میدان علم میں تم نے لائے ہیں، اس کا جواب تم نے دینا ہوگا۔ اللہ تم سے اس جھوٹی تاریخ کا احتساب کرے گا۔ اور 11 ہجری تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حجاز کے عربوں سے، سرداران مکہ سے لڑتے لڑتے گزارتے ہیں۔ یہ سارا پیریڈ جو ہے نبی کا اپنے وطن اور قوم کو جنگ جتنے ہوئی ہیں، یہ قرآن میں ان کا 4 جنگوں کا ذکر ہے۔ یہ جنگیں لڑائیاں سب اپنے سرداروں کے ساتھ ہوئی ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش سردار تھے، ان کے ساتھ لڑائیوں میں نبی کو ہجرت کے بعد یہ 11 ہجری تک معاملہ ہوا ہے۔ پھر وہ جو آزاد ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کا منصب، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کی معنی ایک نبوت بھی ہوتی ہے، تو تیری نبوت، تیرے نبوت کی رحمت ساری دنیا تک پہنچے۔ اگر فتح مکہ کے بعد آپ روایات کے کہے مطابق نبی کو وفات دلاتے ہیں تو پھر بتایا جائے کہ نبوت کی رحمت تو کہاں پہنچے گی دنیا کو، نبی تو فوت ہو گئے گویا۔
11 हिजरी में फौत हो गए तो जहानों को, कायनात को, सारी दुनिया को रहमत किस तरह मिल सकेगी। तो वो रिवायात इस वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से रिवायात की बात झूठी बन जाती है। और सारी दुनिया सूरत आराफ में है कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, 158 आयत है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तुम सब लोगों के लिए, दुनिया भर के इंसानों में तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अगर फारग ही हुए हैं अरबस्तान से या हिजाज से, मक्के से, मदीने से 11 हिजरी में फिर फौत हो गए हैं, तो फिर ये आयत झूठी बन जाती है सूरत आराफ की। फिर दुनिया को जो कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये तो इन्होंने इल्म रिवायात वालों ने नबी को वफ़ात दिला दी, फिर वो सबके लिए कैसे नबी हो सके। इससे तो वो रिवायात की बात को अगर माना जाए तो कुरान झूठा बन जाता है, नौज़ बिल्लाह। इससे साबित हुआ कि नबी की उम्र जो है इतनी और भी है जो दुनिया वालों को कुरान पहुँचाए, दुनिया वालों को नबूवत अपनी पहुँचाए। और सूरत सबा में है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें जो भेजा है वो सारे इंसान ज़ात के लिए भेजा है, बशीर और नज़ीर बन करके। तो सारी इंसान ज़ात सो मुखातिब और फरागत नबी के हुई ही गोया के 11 हिजरी के बाद हुई है। 11 हिजरी से बाद में ख़ुद अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, अब तू फ़ारग़ हो गया है मक्के के सरदारों से, टक्कर खाने से, जंग से, मुकाबले से, अब फ़ंसब खड़ा हो जा, अब इला रब्बिका फ़रग़ब, अब रुबूबियत आलमीन के लिए राग़िब हो जा। अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है तू फ़ारिग़ हो गया है, अब रुबूबियत आलमीन का जो बेड़ा है वो तेरे सर पे है, तुझे उसको दुनिया तक पहुंचाना है। तो अगर हम नबी की उम्र 11 हिजरी में वफ़ात वाली मानेंगे तो ये सारी आयतें कुरान की गोया के नौज़ बिल्लाह झूठी बन जाएगी। तो नबी की उम्र 60 साल और भी है। नबी की वफ़ात 71 हिजरी तक यानी उसके बाद हुई है। तो इससे साबित हुआ कि ये 11 हिजरी और 71 हिजरी के दरमियान के जितने खिलाफत के झगड़े हैं और खुलफा के आपस में झगड़े हैं, वो जितनी जंगें हैं वो सब कागज़ी हैं, फ़र्ज़ी हैं, बोगस हैं, वो कुरान उनको कबूल नहीं करता। जनाब सामीन, बाज़ दोस्तों को तशवीश थी कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र के अंदर रूह को कुरान किस तरह कह सकते हैं, ये ख्याल है दोस्तों का या एतराज़ है। क्यों है एतराज़? हर एक को हक़ है समझने का, ये उनका तसल्ली करना अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। सो उसका जवाब ये है कि कुरान हकीम में सूरत शूरा नंबर 42 उसकी आयत नंबर 22 में है कि वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरना। इन अल्फाज पर हर एक से अपील करूँगा कि गौर करें। वही की हमने, इसी तरह वही की हमने तेरी तरफ, रूहम मिन अमरना, रूह को हमने वही की। तो वही कुरान होता है। यहाँ इस आयत में अल्लाह ने गोया के कुरान को रूह कहा और फरमाया कि इसे वही क्या है मैंने तेरी तरफ मिन अमरना। वही क्या है हमने अपने कवानीन से, अपना कानून तेरी तरफ वही क्या है। कुरान भी कानून की किताब है, कुरान के माना में कानून शामिल है। कुरान लफ्ज़ के तर्जमे को आपने पढ़ा होगा, ये मजमूए कवानीन है। कुरान लफ्ज़ के माना है मजमूए कवानीन। तो ये हमने वही की है रूह की शक्ल में, ये कायनात का रूह कुरान है। तो ये जब आपकी तरफ वही की है तो यही सूरत कदर में है कि मोहम्मद तू 1000 माह जो ज़िंदा रहेगा तो क्या होगा 1000 माह में, ये होगा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये 83 साल 4 महीना मुसलसल वही होता रहेगा रूह का मलाइका के जलवों में। और वो रूह जो वही होगा वो सारे का सारा मिन अमरना, हमारे कवानीन में से होगा। तो ये सब चीज़ें साबित कर गई कि 1000 माह
نبی کی عمر ہے. اگر آپ نبی کی عمر 11 ہجری میں وفات والی مشہور کریں گے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ باقی 60 سال میں قرآن جو نازل ہوا، قرآن جو وحی ہوا، وہ بغیر نبی کے تو کسی کے اوپر وحی نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اس کے بعد دوسری صورت میں نے پڑھی آپ کے ساتھ الم نشرح لک صدرک میں کہ فیضا فرغت فانصب الی ربک فرغب. تو جب فتح مکے کے معاملات سے فارغ ہو جائے تو پھر کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے، سارے جہانوں کو ربوبیت عالمین کی طرف متوجہ ہو جائے. دنیا میں لٹیرے بہت ہیں اور چور ڈاکو بہت ہیں جو سب لوگوں کی محنت اور کمائی کو لوٹے ہوئے ہیں. ان کو بچانے کے لیے تجھے آگے کام کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت جو ہے یہ نصر صورت، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درازی عمر پر آپ کو ثابت دلیل دیتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ بھی فتح مکے کے بعد کی بات ہے. اب اگر نبی فوت ہو جائے تو رأیت الناس، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ دین اللہ کے دین میں فوج در فوج شامل ہوتے ہیں. نبی اگر فوت ہو جائے تو پھر کیا دیکھے گا؟ فوت شدہ آدمی کس کو دیکھے گا؟ لوگ داخل ہوں گے دین میں. نبی فوت ہو جائے تو پھر خدا کا یعنی مرے ہوئے آدمی کو یہ کہنا کہ تو دیکھے گا، وہ کس طرح دیکھے گا؟ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ صورت نصر کے آخری آیت ہے. فسبح بحمد ربک، یہ معنی بہت اعلیٰ یعنی درجے کے یعنی علمیت کی طرف آپ کو اشارہ کر رہے ہیں. سبح عربی زبان میں پانی کے اندر تیرنے کو کہا جاتا ہے. پھر جد و جہد کر تو، کیونکہ پانی میں جو تیرتا ہے وہ بازو بھی ہلاتا ہے، وہ پاؤں بھی ہلاتا ہے، ساری باڈی کو کنٹرول میں رکھ کے اور وہ پھر تیر سکتا ہے. تو فسبح، یہ اتنا مصروفیت والا کام مرے ہوئے آدمی کو خدا کیسے کہے گا؟ فسبح میں امر حاضر کا صیغہ ہے. اے محمد پھر تو کوشش میں رہ، محنت کر بحمد ربک. حمد کی معنی بھی سارے جتنے علماء ہمارے ہیں، میں سب کے شان میں ادب سے یہ عرض کروں گا کہ ان معانی کے اوپر غور کریں. صبح کی معنی جب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ہے. اور بحمد ربک، حمد کی معنی ہے کہ تیرے نبی، تیرے اللہ کی، تیرے خدا کی جو حکومت ہے، اس حکومت کو قائم کرنے، اس حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے یہ سبح کا امر ہے. اللہ کی حکومت کو تو قائم کر. حمد کی معنی الحمدللہ رب العالمین میں یہ الحمد دعویٰ ہے، رب العالمین اس کا دلیل ہے. اللہ کی حاکمیت اتنے پائے کی ہے، بڑے پیمانے کی ہے کہ وہ جہانوں کو پالنے والا ہے. تو یہاں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے لیے کوشش کر. انہ کان، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. واستغفرہ کی معنی بھی یہ ہے کہ تو نے جو اب انقلاب لایا، مکے کے جاگیرداروں کو تم نے کلٹی کیا، تم نے مکے کے غلام ساز مافیا کو ختم کیا، فتح کیا. اب ان کی جو باقیات ہے وہ تیرے ساتھ لڑیں گے، وہ طاق میں ہوں گے کہ تجھے پھر شکست دیں. اس لیے ان کے مستقبل کے خطرات سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. واستغفرہ کی معنی ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ قائم کی ہے، فتح مکے کے بعد جو حکومت قائم کی ہے، اس کو بچانے کے لیے تو نے کوشش کرنی ہے. غفر، غین، فے، رے. عربی میں غفر کی معنی ہے ڈھال. جو جنگ میں دشمن کے مقابلے میں جو تیر آتے ہیں تو ان کے سامنے ڈھال کی جاتی ہے، تیروں سے خود کو بچانے والی، وہ غفر بھی ہوتی ہے، مغفر بھی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے واستغفرہ. اب یہ اللہ کی حکومت فتح مکے کے بعد تو نے قائم کی ہے، واستغفرہ، اس حکومت کو تو نے بچانا بھی ہے. اب سامراجوں نے سبح کو بھی ایک دم درود کر دیا کہ سبحان اللہ کہتے رہو. بحمد ربک، حمد کے معنی بھی انہوں نے کہا کہ تسبیح پر الحمدللہ پڑھتے رہو. بحمد ربک، رب کے لفظ کی معنی بہت گہرائی والی معنی ہے. معنی جو نظام ربوبیت قرآن میں اللہ نے آپ کو دیا ہے،
وہ حکومت آپ نے قائم کرنی ہے، اور جو وہ حکومت قائم کرو گے تو دنیا لڑے گی آپ سے، دنیا آپ سے جنگ کرے گی. اس لیے بچاؤ کا راستہ بھی ابھی سے سوچ لو. واستغفروا، اپنی اس قائم کردہ انقلابی حکومت کو بچاؤ. واستغفروا کی معنی یہ ہے کہ اس کو بچاؤ. اب قرآن کے دشمنوں نے جو معانی بدلی ہیں تو سبح کو بھی تسبیح پر سبحان اللہ کر دیا، حمد کو بھی الحمدللہ کر دیا، واستغفروا کو بھی کہا بھائی اس کی تسبیح پڑھا کرو، استغفر اللہ کیا کرو. یہ سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے ان کا چہرہ ہی دوسری طرف کر دیا ہے، جبکہ یہ ساری معانی بتاتی ہیں کہ محمد تو نے بڑا انقلاب لایا ہے، مکے کو فتح کر کے تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو دشمن اب تیری طاق میں ہے کہ تیری گورنمنٹ کو ختم کریں، تیرے انقلاب کو تاراج کریں. تو اس لیے تجھے اس کے بچاؤ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب تو بچاؤ میں کام کرے گا تو انہو کان توابا، میں اللہ بھی لوٹ کر تیری مدد کروں گا، میں پھر واپس آ کر تیرے ساتھ دوں گا. جس طرح ابھی تجھے مکہ فتح کرایا ہے پھر آئندہ بھی تیری مدد کروں گا. یہ معنی ہے اس کی، جو معنی ہمیں کسی نے بتائی نہیں.